السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، علماء، محدثین اور اسلامی شخصیات کے متعلق رباط ٹی وی کی جانب سے محدث سیریز کا اجرا کیا جا چکا ہے، جس کا نام ہم نے اسلامک ہیروز سیریز رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ان کی ویڈیوز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے بڑے بڑے علماء اور محدثین پیدا ہوئے۔ انہی شخصیات میں ایک چمکتا ہوا نام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ہے۔ آپ 181 ہجری ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس کو قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا اور اس کے بعد چنگیز خان اور تیمور لنگ نے اس کو قبضے میں لیا۔ آپ عربی النسل تھے اور عربی گھرانوں کے رواج کے مطابق آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا شروع کی۔ اس وقت سمرقند، بلخ، بخارا اور دیگر بلاد اسلامیہ علم و فن کے گہوارے سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے ان سب علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کے اساتذہ میں بھی بڑے بڑے جید علماء، مفکرین اور محدثین کے نام آتے ہیں، جیسے ابو نعیم خراسانی، عبادہ بن روح، سعید بن ابی مریم اور ابن ابی اویس جیسے نام آتے ہیں۔ علماء کی زندگیاں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیت جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی تلامذہ کی صورت میں علم و فن کا ایک جہان آباد کر کے چلے جاتے ہیں، اور امام دارمی نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ کے تلامذہ میں بھی بڑے جید علماء اور محدثین شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، ابو زرعہ الرازی، محمد بن فضل السجستانی اور ابو حاتم محمد بن ادریس جیسے نام آتے ہیں۔ سیاہ ستہ کے جتنے بھی بڑے مصنفین ہیں وہ سب کے سب امام دارمی کے شاگرد ہیں۔ آپ امام بخاری سے بھی 13 سال بڑے تھے۔ ان سب افراد کو آپ نے علم حدیث اور علوم قرآن پڑھائے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور بڑے نیک خصلت آدمی تھے۔ آپ کی شخصیت کے اندر بے شمار خصوصیات چھپی تھیں، حتیٰ کہ امام ذہبی نے آپ کو دین کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دے دیا۔ ویسے تو آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن جو مرتبہ و مقام سنن دارمی شریف کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ یہ کتاب سیاہ ستہ میں تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ سیاہ ستہ میں ہوتی تو اس کا مرتبہ و مقام سنن ابن ماجہ سے کم نہیں تھا۔ اس کتاب کو امام دارمی نے فقہی ابواب سے ترتیب دیا ہے۔ کتاب کے مقدمے میں شمائل نبوی، سنت رسول، اتباع سنت، اجراء سنت، اس کے ساتھ ساتھ آداب فتویٰ اور علم اور اہل علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب سیاہ ستہ سے کسی طور کم نہیں ہے۔ اس میں منکر، ضعیف اور شاذ روایات بہت کم ہیں۔ اس کی اسناد نہایت عالی ہیں اور اس کی ثلاثیات امام بخاری کی ثلاثیات سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بلا شبہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ علم و فن کا ایک مینارہ تھے۔ آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو تھے اور آپ نے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے۔ امام دارمی کا وصال 255 ہجری حج کے ایام میں ہوا۔ آپ نے 75 برس کی عمر پائی اور اس 75 برس کی عمر میں آپ نے بہت بڑے بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے ایک نہایت علمی کارنامہ سنن دارمی شریف ہے۔ علماء حق کی زندگیاں کسی تحفہ خداوندی یا نعمت سے کم نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس خوبصورت تحفہ خداوندی کی قدر کی ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ان نابغہ روزگار شخصیات کا تعارف دنیا تک پہنچائیں۔ اسی غرض سے رباط ٹی وی کی طرف سے علماء اور محدثین کی شخصیات کا تعارف پیش کرنے کے لیے ایک پوری سیریز جاری کی گئی ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔
مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔